بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آئیے اردو زبان سیکھیں۔ سابقے لاحقے ذیل کے لفظوں کو پڑھیے اور ان کی بناوٹ پر غور کیجیے۔ انجان، انگنت، انسنی، بے کسی، بے باک، بیہودہ، باادب، باشعور، بآسانی، بن بلایا، بلا اجازت۔ ان لفظوں کے دو حصے کیے جا سکتے ہیں: انسنی، انسنی، بے باک، بے باک، باادب، باادب، بلا اجازت، بلا اجازت۔ ان مثالوں میں لفظوں کے دوسرے حصے پورے معنی رکھتے ہیں، لیکن پہلے حصے کے معنی پورے نہیں۔ یہ دوسرے حصے سے مل کر ہی پورے لفظ کو بامعنی بناتے ہیں۔ اس طرح بننے والے لفظوں کے پہلے حصے کو سابقہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سابقہ۔ یعنی اوپر کی مثالوں میں ان، بے، با، بلا سابقے ہیں۔ کیا ہے؟ سابقے ہیں۔ چونکہ یہ اصل لفظ سے پہلے آتے ہیں، اس لیے انہیں سابقے کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سابقے۔ ذیل کی مثالیں دیکھیے: کمزور، کمزور، بدتمیز، بدتمیز، خوشبو، خوشبو۔ ان مثالوں میں سابقے کم، بد، خوش پورے معنی والے الفاظ ہیں۔ یعنی ضروری نہیں کہ سابقے بے، با وغیرہ کی طرح ادھورے لفظ ہوں۔ جن سابقوں کا یہاں تعارف کرایا گیا ہے، انہیں استعمال کر کے لفظوں کی دوسری مثالیں تیار کیجیے۔ گزشتہ جماعتوں میں آپ ان لفظوں کو بار بار پڑھ چکے ہیں، جیسے عقل مند، طاقتور، کامیاب، خبردار، چغل خور، فاقہ زدہ وغیرہ وغیرہ۔ سابقے والے لفظوں کی طرح یہ الفاظ بھی دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں: عقل مند، عقل مند، طاقتور، طاقتور، کامیاب، کامیاب، خبردار، خبردار، چغل خور، چغل خور، فاقہ زدہ، فاقہ زدہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان لفظوں کے پہلے حصے میں آنے والے الفاظ پورے معنی رکھتے ہیں، جبکہ دوسرے حصے میں آنے والے الفاظ تقریباً بے معنی ہیں۔ دوسرے حصے میں آنے والے ایسے ادھورے معنی والے لفظ کو لاحقہ کہتے ہیں۔ اوپر کی مثالوں میں من، ور، یاب، دار، خور، زدہ لاحقے ہیں۔ چونکہ یہ اصل لفظوں کے بعد آتے ہیں، اس لیے انہیں لاحقے کہا جاتا ہے۔